الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الممتحنہ کی 2 آیات سیکنڈ اور تھرڈ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ نہ نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو آیت ہم نے تشریح کی ہے کافی تفصیل کے ساتھ، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو دین کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی کافر ہیں، چاہے تو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ بت پرست مشرک ہیں، ان کے ساتھ تم دنیاوی کاروبار کے علاوہ اور کوئی اتنا قریبی تعلق نہ رکھو جیسے جگری دوستوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جن کو انسان اپنا ہر راز بتا دیتا ہے، اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ غلطی حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم رحمت نے معاف بھی کر دیا تھا کہ رشتہ داروں کی مرضی سے مراد یہ محبت میں ان کی محبت میں یہ ہو گئی۔ پہلا واقعہ ہوا تھا، ایک ہی دفعہ پہ تھا، حیات صحیح رہے، تو اس میں پھر قوانین جو ہم نے بیان کیے تھے کل، وہ آپ نے سماعت فرمائے تھے۔ این یسکفوکم، یہ آیت سے یہاں شروع جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں سید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این یسکفوکم یعنی یظفروا بکم، یعنی تم پر جب وہ کافر غالب آ جائیں، وہی دوست ہیں تمہارے جن کو تم نے بنایا ہوا تھا نا، اب وہ اگر تم پر غالب آ جائیں اور تم پر وہ قابو کر لیں، وہ تم سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یعنی 2 نمبر جو آیت نے یہ سورہ الممتحنہ کی تلاوت کی ہے، اس میں حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی روش اختیار کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جاسوسی کی گئی تھی۔ تو ایسے جو شخص بھی تا قیامت تک یہ کام کرے گا، جاسوسی کفار کے لیے کرے گا، اور اگر وہی کفار
تم پر پھر غالب آ گئے، وہ تمہیں دوست نہیں سمجھتے. تم پر وہ جب قابو پا لیں گے تو پھر ان کی عداوت اور دشمنی اور بربریت اس کا وہ مظاہرہ کریں گے، وہ ظاہر ہو جائے گی. پہلے تم سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، پھر تمہیں ہوش آئے گی کہ میں نے کیا فصل بوئی تھی اور اب کیا کاٹ رہا ہوں. وہ تمہیں ماریں گے، گولیاں ماریں گے، جس طرح چاہیں گے تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے سر تن سے جدا کر دیں گے. آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے جو بھی لوگ ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں. عافیہ صدیقی کی میں صرف نام لوں گا، بس پیچھے جو واقعات ہے میں ایک الگ بات ہے، بس اتنے ہی کہوں گا. وہ تمہیں گولیاں ماریں گے، موجودہ دور میں الیکٹرک چیئر پر بٹھا کے تمہاری جان نکال دیں گے، تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں گے، پھر زبان سے بھی باز نہیں آئیں گے. پہلے زبان سے گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، تم پر طرح طرح کے بہتان تراشیاں کریں گے. اے مسلمانوں، تم تو صاف دل ہو، سادہ لوہو، تم ان کی چالیں نہیں سمجھ سکتے. تم جیسے خود نرم دل ہو، امن والے ہو، ایسے کافروں کو بھی سمجھتے ہو. ایسی بات نہیں ہے. ان کے دلوں میں تو تمہارے لیے عداوت، حسد، بغض، کینہ، دشمنی کا ایک آتش فشاں دہک رہا ہے. کسی وقت بھی جب انہیں موقع ملے تو وہ پھٹ جائے گا، تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی. وہ تمہارے صرف مال اور تمہاری جان کے دشمن نہیں، ان کا بس چلے تو آنکھ جھپکنے میں تمہارے ایمان کی جو شمع تم نے اپنے دل میں روشن کی ہوئی ہے نا، اس کو بھی پھونک سے بھی بجھا دیں، اسی وقت میں طاقت و تاراج کر دیں. یہ مولیہ دور کو ذہن میں لائیں. بہر عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تمہارے ایمان کے چراغ کو گل کر دم لیں گے اور پھر تمہیں گپ اندھیروں میں تا ابد تک ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے. پھر تمہیں اس وقت اپنی حماقت یاد آئے گی. بندہ مومن کو تو ایسے دشمنوں سے ہر وقت چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے. تیسری آیت میں پھر چونکہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال بچے کی محبت میں ایسا کیا تھا کہ اس عورت کو خط دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں. آپ کو وحی ہوئی، آپ نے پکڑ لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جوڑے سے خط نکال لیا، حضرت حاتب کو پیش کیا گیا، معافی بھی ہوگی. کس کی محبت میں کیا حضرت حاتب نے؟ بال بچے، اولاد کی محبت میں. اس آیت میں بتا دیا گیا ہے قیامت کے دن یہ سب رشتہ داریاں، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، سب یہ رشتے کٹ جائیں گے. ہر شخص کو اپنے عمل کی خود سزا بھگتنی پڑے گی. یفصل بینکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. تم ایک دوسرے سے بھاگنے میں ہی اپنی سلامتی سمجھو گے. اس چیز کو ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم نے 30ویں پارے میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی اس دن انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ کو سے بھاگے گا. چھوڑ کے ماں باپ اپنوں کو بھاگ جائیں گے، اور اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. وصاحبتہ و بنی، پھر یہ رشتہ بھی بڑا محبت والا ہوتا ہے بیوی سے. بیوی کو خامن سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے. فرمایا اس دن یہ بھی چھوڑ کے تمہیں بھاگ جائے گی، تم انہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے. یعنی اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے. عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے ایمان کا سودا اپنا اپنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں. ایمان کی متاع، ایمان کی شمع اپنے دلوں میں سجائے رکھو، اسے بجھنے نہ دینا، حتیٰ کہ قیامت والے دن
کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی حالت میں یہ تمہاری شمع ایمان کی روشن ہو، فرشتے تمہاری روح نکال لیں اور اس وقت تمہاری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔